میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہوں۔ یعنی دونوں صورتوں میں آپ نے ایک مسلمان عورت کے عیب بیان کرنے سے اجتناب کیا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہبانی کرو۔ دیکھیں رکوع چل رہا ہے، طلاق اور عدت کے معاملات، اور پھر طلاق کی صورت میں مہر کتنا دینا ہے، لیکن یہاں پر نمازوں کا ذکر ہوا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دنیاوی معاملات جو بھی چلتے رہیں، تمہیں چاہیے کہ تم دین کی طرف اپنا رجحان رکھو، اور ہر پریشانی میں، ہر خوشی میں تم غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ حافظوا علی الصلوات، سب نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ ساری نمازوں کی حفاظت ضروری ہے، لیکن خاص طور پر صلاۃ وسطی کا ذکر کیا گیا۔ اب اس میں کئی اقوال ہیں کہ صلاۃ وسطی سے کون سی نماز مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں فجر کی نماز مراد ہے، وہ اس طرح کہ مغرب اور عشاء دو نمازیں فجر سے پہلے آ گئیں، اور دو نمازیں فجر کے بعد ہیں، ظہر اور عصر، تو لہذا فجر جو ہے درمیانی نماز ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، عصر جو ہے درمیانی نماز ہے، یہاں عصر مراد ہے۔ وہ اس طرح کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں کے جب نام لیے جاتے ہیں تو اس طرح لیے جاتے ہیں، تو اس میں درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ بعض نے ظہر کو درمیانی کہا، بعض نے مغرب کو کہا، بعض نے عشاء کو کہا، مختلف انداز سے اس کی کاؤنٹنگ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر صحابہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف کتاب التفسیر باب قولی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الخندق، غزوہ خندق کے موقع پر۔ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، اور ان کے پہنچنے سے پہلے مدینہ شریف کے ارد گرد خندقیں، بڑے بڑے گڑھے کھود لیے گئے۔ کافر اندر نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کیا، اور کئی دنوں تک یہ محاصرہ چلا۔ اس دوران ایسا ہوا کہ ایک دن کافروں نے ایک خندق کو عبور کر لیا اور بڑا سخت حملہ کیا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمان ظہر، عصر اور مغرب 3 نمازیں نہ پڑھ سکے، اور یہ نمازیں قضا ہو گئیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے وقت میں یہ ساری نمازوں کی قضا پڑھنے کا حکم دیا، چونکہ ایک شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے نماز قضا ہوئی اور سب کی قضا ہوئی تھی، تو اس لیے یہ نمازیں جماعت سے ادا کی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو روایت فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یوم الخندق، خندق والے دن۔ پھر اس دن جو نمازوں کی قضا کی گئی وہ اس طرح کی گئی کہ حضرت بلال نے پہلے ظہر کی اذان دی، پھر ظہر کی اقامت ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر جیسے ہی ظہر کے فرض سے فارغ ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی اذان دی، عصر کی اقامت ہوئی اور عصر کی جماعت ہوئی۔ پھر مغرب کی اذان، اقامت اور مغرب کی جماعت، پھر عشاء کی اذان اور عشاء کی اقامت اور عشاء کی جماعت ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے دکھ کا اظہار فرمایا، کیونکہ نمازیں قضا ہوئیں، تو ظہر، عصر، مغرب یہ 3 نمازیں قضا ہوئیں، لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطی یعنی عصر کا ذکر فرمایا، اپنے دکھ
اور کافروں پر جلال کا آپ نے اس طرح ذکر فرمایا حبسونا عن صلاۃ